السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو۔ پھر اس کا نقصان کیا ہوگا اگر کسی نے ایسا کیا؟ فرمایا ان تحبط اعمالهم وانتم لا تشعرون۔ اللہ اکبر۔ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ شعور جب کسی چیز کا نہ ہو، وہ کام ہو جائے، اللہ اکبر، وہ بھی اعمال تمام تباہ و برباد ہو جائیں، ان تحبط اعمالہ، پھر بندہ جائے گا کدھر؟ تو کل ہم نے جو اس سورت کے جو مین مضمون تھے، اس میں جو اہم بات تھی، جو سیکھی تھی، ہم نے جانی تھی، وہ یہ کہ آداب رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضروری۔ آداب رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بندے کے لیے از حد ضروری ہے۔ اصل ایمان یہی ہے۔ آج جو 17 رمضان المبارک ہے اور آداب رسالت جو لوگ بجا لائے تھے وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ۔ اس کا مین مقصد یہی تھا کہ ان کے دل میں آداب رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود۔ آداب رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضروری ہے، اور انہوں نے سب کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے لیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشاروں ابرو پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تب آج بھی دنیا انہیں یاد کرتی ہے، ورنہ وہ کوئی تعداد نہیں تھی کہ جسے یاد کیا جائے۔ ایک طرف 1000 کا لشکر جرار، ایک طرف 313، ایک طرف سب کچھ جنگی سامان، ہتھیار، سب کچھ گھوڑے، سب کچھ، اور ادھر ایک مہتے تھوڑے سے گھوڑے اور تھوڑا سا سامان جنگ تھا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی، اور وہ مدد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کی رات میں لوگوں کو جمع کیا اور پھر دعا گو ہوئے، اے مالک کے پروردگار، اس جماعت کو یہاں تک لانا میرا کام، اور اگر یہ جماعت کل نہ بچ سکی تو پھر تیرا نام لیوا دنیا میں کوئی موجود نہ رہے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور جنت سے فرشتوں کو بھیجا مسلمانوں کی مدد کے لیے، تائید کے لیے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صاحب شریعت ہیں وہ، ان کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے، پاور دیا اللہ رب العزت نے، رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا ہے اور ہمیں حکم دیا، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول جو دے رہے اسے لے لو، اور جس سے روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، اس سے رک جاؤ۔ میں زیادہ پوائنٹ، چونکہ میں اصل موضوع سے دور ہو رہا ہوں، لیکن پھر بھی دن کی مناسبت سے بات کی جائے تو صرف 2 یا 3 نقطے میں غزوہ بدر کے بارے میں بیان کروں اور پھر میں اپنا جو اصل موضوع تھا اس طرف آؤں۔ صاحب شریعت ہے، عقائد لوگوں نے خراب کیے، خراب کرنے والوں نے، اور کہا کہ انہیں کوئی پاور نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ 313 کی تعداد بیان کی جاتی ہے۔ وہ 313 میں بھی 4 لوگ ایسے تھے جو جنگ نہیں لڑے تھے۔ ایک حضرت عثمان غنی کی ذات ہے، 2 ایسے صحابی تھے جنہوں نے کفار مکہ سے امان چاہ لی تھی، اور ایک اور کوئی تھے۔ تو وہ 309 ہی تھے میدان جنگ میں، لیکن جو شرف ملا
وہ 313 کو ملا. حضرت عثمان غنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی آپ کی نکاح میں تھی وہ بیمار تھی. آپ نے کہا جاؤ تم ان کی علالت کرو، ان کی عیادت کرو، ان کے پاس رہو، اللہ رب العزت تمہیں بدر میں شریک ہونے والوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ ہے پاور، اختیار. اور پھر ایک دوسری چیز میں عرض کروں، بدر کے نقشے کے بعد جنگ بدر ختم ہوئی، 70 ادھر مارے گئے کفار اور 70 لوگوں کو قید کیا گیا. اب قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، مشورہ دیکھیے. سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشورہ، قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا کیا جائے. اب کسی نے کہا کہ ان کو مار دیا جائے، کسی نے کہا ان کو چھوڑ دیا جائے، کسی نے کہا فدیہ دے کے چھوڑ دیا جائے. تو اس وقت کسی نے کہا یا رسول اللہ ان میں جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں انہیں اس چیز پر چھوڑا جائے کہ یہ ہماری اولاد کو لکھا پڑھا ہے. اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہاں بات یہ پوائنٹ کی کہ دین تو سارا اس طرف تھا، 313 میں دین تھا، وہ ان کے پاس کون سی پڑھائی تھی، کون سی لکھائی تھی؟ تو پتا چلا کہ ان کے پاس کوئی دنیاوی علم تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمارے بچوں کو دینی علم کے ساتھ دنیاوی علم سے بھی آراستہ کریں. خیر یہ بات وہاں تھی. جبکہ دوسری جو ہماری بات چل رہی تھی، ان تحبط اعمالهم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے اور اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بے شعوری کی زندگی گزار رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہہ لی اور ہم سوچ رہے ہم سچے پکے مسلمان ہیں. نہیں، ہم سچے پکے مسلمان نہیں. مسلمان وہی پکا ہے، وہی سچا ہے جو آداب رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بجا لاتا ہے. مفسرین نے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مختلف روایات ذکر کی ہے. حضرت ابو ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 2 بہترین حضرات ہلاک ہونے کے قریب جا پہنچے تھے. ہوا یوں کہ حضرت ابو بکر فاروق اور حضرت عمر کسی معاملے میں کسی جماعت کا کوئی سردار بنانا تھا، تو ان دونوں کے درمیان آپس میں بحث ہو گئی اور ان کی آوازیں بلند ہو گئی. جب ان کی آواز بلند ہوئی، رب تبارک و تعالیٰ کا پیغام آیا کہ آپ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہو اور یہاں تم آواز بلند نہیں کر سکتے. اب اس کا اثر دیکھیے اس آیت کا. صحابہ کرام کی زندگی تھی، اللہ اور اس کے رسول کا جو فرمان آ جاتا پھر بس ختم ہوئی زندگی، اٹل ہو جاتے وہ اپنے معاملات میں. شراب جو ہے وہ ابتدائی اسلام سے حرام نہیں تھا، بعد میں حرام ہوا. شریف لوگ اسے استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ استعمال کرتے تھے. اب جب حرمت ہوئی شراب کی، منادی رسول نے ندا دی کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام قرار دیا ہے. بات یہاں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کتنا مضبوط اور مستحکم عمل ہوا کرتا تھا دین پر. منادی رسول نے ندا دی، اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام قرار دیا. روایتوں میں لکھا گیا مکۃ المکرمہ کے اس دن صحابہ کرام کے جن کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا منہ تک چلا گیا تھا، لیکن آپ نے اس کو ختم کر دیا. بس اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو ہاتھ لگانے والے. مکہ کی گلیوں میں پانی سے زیادہ اس دن شراب بہا تھا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان تحبط اعمالهم وانتم لا تشعرون، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اس طرح بیٹھ گئے کہ بس کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بول جائیں اور ہمارے اعمال برباد ہو جائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات تھی جن کے بارے میں خود، اب یہاں اور ایک چیز، ایک روایت ذہن میں آ رہی ہے، غالباً مفہوم حدیث ہے، کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہاں آداب رسالت ہے نا، اس سے تمام چیزیں مراد ہے. آداب رسالت، نہ حضور سے آگے چلنا ہے اور نہ حضور سے کسی معاملے میں آگے بڑھنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب آگے چلتے تھے تو وہ کسی دوسرے معاملے میں چلتے تھے. حضرت ابو بکر کی ذات وہ ذات ہے
کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے کہ اے لوگوں ابو بکر سے آگے نہ چلو، یہ تمام جہان والوں میں افضل ہے بعد الانبیاء۔ تو ہم دیکھیں جب ان کی ذات اتنا حضور سے محبت کرتے تھے، حضرت مالک بن دینار، آپ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ مسجد نبوی میں درس حدیث دیا کرتے تھے، مجمع زیادہ ہوتا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ ایک بندہ رکھ لو جو آپ کی آواز کو بلند کر کے وہاں تک پہنچا دے، کہ اس بارگاہ میں آواز بلند کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا قدیر ہمیں بھی آداب رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بجا لانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔